وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضى بأن تصلي علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، گزشتہ دو جمعوں میں نماز اور روزے کے متعلق گفتگو ہو چکی ہے. آج کے تھوڑے سے وقت میں مسئلہ زکوٰۃ سے متعلق گفتگو ہونی ہے. اس امید کے ساتھ آپ غور سے اسے سماعت فرمائیں، اپنے احباب تک احکام شریعت کو پہنچانے کی کوشش کریں. معزز سامعین، آدمی جب ایمان قبول کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت، اس کے رسول کی رسالت کا تصدیق کرتا ہے، تو تصدیق قلبی کے بعد سب سے پہلے جس عمل کا وہ مکلف ہوتا ہے وہ نماز ہے. اس لیے نماز کو افضل العبادات کہا جاتا ہے، کیونکہ کائنات کی ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے نماز. ایمان کے بعد عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے، اور نماز کے بعد عبادات میں اس کے بعد سب سے افضل ترین عبادت زکوٰۃ ہے. نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے. وقت نہیں کہ عظمتوں اور فضیلتوں اور ترتیب پر میں روشنی ڈالوں، مگر حدیث جبرائیل جو بڑی مشہور حدیث شریف ہے، جب حضرت جبریل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا حضور اسلام کے بارے میں اطلاع دیجیے، آپ نے فرمایا تھا اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اس کے بعد ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، اس کے بعد روزے رکھنا، اس کے بعد حج کرنا. یہ آقا نے عبادات کی ترتیب رکھی، یعنی ایمان کے بعد سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے، اور نماز کے بعد سب سے افضل ترین عبادت زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے بعد سب سے افضل ترین عبادت روزہ ہے، اور روزہ کے بعد افضل ترین عبادت حج ہے، اور حج کے بعد افضل ترین عبادت جہاد ہے. یہ ہے عبادات میں ترتیب. زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیے تو 30 سے زائد مقامات پر زکوٰۃ کی اہمیت کو بتانے کے لیے پروردگار عالم نے نماز کے متصل زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے. زکوٰۃ ہے کیا چیز؟ کیا تعریف ہے زکوٰۃ کی؟
मालिक निसाब होने के बाद पहले तो ये समझ लें कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है। आज़ाद हो, ग़ुलामों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। आज़ाद हो, मुसलमान हो, आक़िल हो, बालिग हो, मालिक निसाब हो और निसाब पर साल गुज़र जाए, ये है ज़कात के शराइत। मुसलमान होना, आक़िल होना, मजनू है, करोड़ों का मालिक है मगर उस पर ज़कात नहीं है। नाबालिग है, करोड़ों का मालिक है लेकिन उस पर ज़कात नहीं है, क्योंकि ज़कात के लिए आक़िल होना, बालिग होना शर्त है। आक़िल व बालिग होने के बाद मालिक निसाब होना शर्त है। मालिक निसाब किसे कहेंगे? शरीयत मुतहरा में हर वो शख्स जो 7.5 तोला सोना का मालिक हो या 52.5 तोला चांदी का मालिक हो या इतने सामान्य तिजारत का मालिक हो कि उसे बेचकर वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता हो, वो शख्स शरीयत की नज़र में मालिक निसाब है। सारी बातें दिमाग में बिठाइए, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, फिर वो मसले को ना समझ पाते हैं और ना मसले को दूसरे को समझा पाते हैं। आपके पास माल सिर्फ सोना है, चांदी नहीं है, सामान्य तिजारत नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, सिर्फ सोना है, तो जब तक के 7.5 तोला सोना के आप मालिक नहीं होंगे, शरीयत की नज़र में आप मालिक निसाब नहीं हैं और आप पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। 7.25 तोला चांदी, 7.25 तोला चांदी आपके पास है, फिर भी निसाब सोने का नहीं पूरा हुआ, इसलिए आप शरीयत की इस्तिलाह में मालिक निसाब नहीं है। खाली चांदी है तो 52.5 तोला होना चाहिए, यानी सोना भी नहीं है, सामान्य तिजारत भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो जब तक के 52.5 तोला चांदी के आप मालिक नहीं हो जाएंगे, शरीयत की नज़र में आप मालिक निसाब नहीं हैं। 50 तोला चांदी है, 51 तोला चांदी है, तो शरीयत आपको मालिक निसाब नहीं मानती जब तक के 52.5 तोला चांदी के आप मालिक नहीं हो जाएंगे। सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, तब शरीयत मालिक निसाब उस वक़्त मानती है जब आपके पास सामान्य तिजारत इतना हो, किसी भी चीज़ की तिजारत आप करते हो, सामान्य तिजारत इतना हो कि उसे बेचकर अगर आप 52.5 तोला चांदी ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हो, तो आप मालिक निसाब हो जाएंगे। सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, सामान्य तिजारत भी नहीं है, मगर आपके पास कैश मौजूद है, नगद मौजूद है, बैलेंस है आपके पास बैंक का या आप अपने घर में रखे हुए हैं, तो इतना पैसा आपके पास होना चाहिए कि अगर आप ख़रीदना चाहें तो 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकें, तो आप मालिक निसाब हो जाएंगे। कितना पैसा होना चाहिए? तो मैंने रमज़ान शरीफ की पहले एक दिन जब मैंने बाज़ार का रेट मालूम किया था, उस चांदी और सोना तो हमेशा घटता और बढ़ता रहता है, एक दिन 2 दिन में भी उसका रेट कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो मैं उस वक्त का रेट आपको बता रहा हूँ जब मैंने रमज़ान शरीफ के शुरू होने से एक दिन पहले बाज़ार का रेट मालूम किया था, तो उस वक़्त 55,000 रुपये में सोना था, 55,000 रुपये तोला। और चांदी का रेट जब मैंने मालूम किया था तो उस वक़्त 44,416 रुपये बनते थे 52.5 तोला चांदी के। कल एक साहब ने फ़ोन करके बताया कि अभी चांदी का रेट कुछ घट गया है और शायद अब 42,000 कुछ रुपये बन रहे हैं। तो 42,000 से लेकर 44, 44,500, 45,000 रुपये के नगद आप मालिक हैं, तो आप मालिक निसाब हैं शरीयत की नज़र में, और आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। मगर फ़र्ज़ होने के लिए ज़रूरी है कि जो निसाब है उस निसाब पर साल भी गुज़र जाए, और साल में मुराद है चाँद के महीने से साल, अंग्रेज़ी के महीने से नहीं।
قمری مہینے کے اعتبار سے سال اگر گزر گیا تب اس کو فقہ کی اصطلاح میں حولان حول کہا جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے شرائط میں سے۔ اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے کی آمد کا آغاز ہوا ہے شعبان کی 30 تاریخ کو، تو اگلے سال جب شعبان کی 30 تاریخ آئے گی تو یہ گویا آپ کے مال پر سال گزر گیا۔ سال کے میں اندر مالک نصاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ابتدا میں مالک نصاب ہو اور انتہا میں مالک نصاب ہو۔ اگر درمیان میں نصاب گھٹ گیا تو شریعت پھر بھی اسے مالک نصاب مانتی ہے۔ مثلا اس سال شعبان کی تاریخ کے پاس 30 تاریخ کو آپ کے پاس اتنا پیسہ موجود تھا کہ آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے تھے، مگر 5 مہینے 6 مہینے کے بعد آپ کی رقم گھٹ گئی، اتنا رقم نہیں رہ گیا کہ آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں، مگر پھر جو 3-4 مہینے کے بعد آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو شروع میں بھی آپ مالک نصاب ہیں اور اخیر میں بھی آپ مالک نصاب ہیں۔ اس لیے درمیان میں جو ملک نصاب نہیں رہا شریعت اس کو نہیں مانتی اور ایسے شخص کو مالک نصاب مانتی ہے، اور جب سال پورا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیتی ہے۔ اس لیے ابتدا اور انتہا کے سال کا لحاظ ہوتا ہے، درمیان کا نہیں۔ ہاں اگر درمیان میں سال پیسہ بالکل گھٹ گیا اور سال کے پورا ہونے تک آپ کا نصاب مکمل نہیں ہو سکا تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ معزز سامعین، تو سونے کا نصاب آپ سمجھ گئے، چاندی کا نصاب آپ سمجھ گئے، سامان تجارت کا نصاب آپ سمجھ گئے، کیش اور نقد پیسے کا حساب بھی آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اگر آپ کے پاس سونا بھی اور چاندی بھی ہے تو شریعت مطہرہ نے نصاب کے لیے سونے کا اعتبار نہیں کیا ہے، سونے میں صرف وزن کا اعتبار ہے، یعنی جب تک 7.5 تولہ نہیں پہنچے گا اگر خالی سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ نصاب کے لیے شریعت مطہرہ چاندی کو معیار قرار دیتی ہے، یعنی 42,000 یا 44,000 روپے کے اگر آپ مالک ہیں تو آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، لہذا آپ مالک نصاب ہو گئے اور سال گزر گیا تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ معزز سامعین، لیکن سونا چاندی اگر دونوں مل گیا، فرض کیجیے 5 ہی تولہ چاندی ہے اور 1 ہی تولہ سونا ہے، اب آپ مالک نصاب ہو گئے۔ اس لیے کہ جب 1 تولہ سونے کو آپ بیچ دیں گے اور اسے چاندی میں بدل دیں گے تو ظاہر ہے وہ اگر 50 یا 55 روپے تولہ ہے، 1000 روپے تولہ ہے، تو ظاہر ہے 44,000 روپے چاہیے اور یہ تو میعاد بڑھ گئی آپ کی۔ اس لیے اگر سونے کے ساتھ 1 تولہ سونے کے ساتھ 5 یا 10 تولہ بھی چاندی ہے تو سونے کو چاندی میں بدل دیں گے اور آپ مالک نصاب ہو جائیں گے، اور سال پورا ہونے پر 2.5% زکوٰۃ نکالنا آپ پر فرض ہو جائے گا۔ معزز سامعین، آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی کہ سونے کا نصاب کیا ہے، چاندی کا نصاب کیا ہے، سامان تجارت کا نصاب کیا ہے، اور اگر 2 طرح کا مال ہو تو سونے کو چاندی میں بدل دیں گے۔ سال بھی گزرنا شرط ہے، نصاب پر گزرنا شرط ہے، بس یہ بات دماغ میں رکھیں آپ۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شروع سال میں تو ہم مالک نصاب تھے، میرے پاس خالی 45,000 روپے تھا، نقد تھا، درمیان میں بھی 45,000 رہا، لیکن سال پورا ہونے سے پہلے میرے پاس 2 لاکھ روپے آ گیا، تو ابھی اس 2 لاکھ پر تو سال گزرا نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ادا کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے۔ یہ مسئلہ بھی آپ دماغ میں بٹھا لیں کہ سال کا گزرنا سے نصاب پر شرط ہوتا ہے، پورے مال پر نہیں۔ جب آپ شروع میں مالک نصاب ہیں اور آخر میں بھی مالک نصاب ہیں تو درمیان میں جتنی آمدنی آپ کی بڑھتی جائے گی اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، وہ سب اصل مال کے ساتھ ملا لیا جائے گا اور پورے مال پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ معزز سامعین، آپ کے پاس اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو کہ زکوٰۃ کے لیے شرائط کیا ہیں۔ زکوٰۃ کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو پیسہ آپ کے پاس ہے سونا یا چاندی کی صورت میں یا سامان تجارت کی صورت میں،
وہ قرض میں بھی محسوب نہ ہو، یعنی جتنا سونا ہے اتنے آپ قرضدار ہیں، جتنا چاندی ہے اتنی آپ قرضدار ہیں، جتنا پیسہ ہے اتنے آپ قرضدار ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر قرض نکال دیا جائے گا تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا، تو آپ مالک نصاب نہیں رہیں گے، لہذا پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ فرض کیجئے کہ 2 لاکھ کا سونا ہے آپ کے پاس، چاندی سونا ملا کر، اور آپ 2 لاکھ کے مقروض ہیں، تو ظاہر ہے اگر قرض ادا کر دیا جائے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، لہذا آپ مالک نصاب نہیں ہیں، اب آپ پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوگی۔ اس لیے بھی یاد رکھیں کہ جو پیسہ آپ کے پاس ہے وہ قرض وغیرہ سے بھی زائد ہو۔ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے کیش موجود ہے مگر آپ 15 لاکھ روپے گورنمنٹ سے قرض لے چکے ہیں، تو ظاہر ہے اگر آپ 10 لاکھ روپے ادا کر دیں گے جب بھی 5 لاکھ آپ پر قرض باقی رہے گا، اس لیے آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ جو پیسہ ہے اس سے زائد آپ مقروض ہیں۔ یہ بھی شرط ہے کہ آپ کے پاس جو نصاب ہے یا کیش سونا و چاندی موجود ہے وہ قرض میں نہ گھرا ہوا ہو۔ اگر قرض میں گر گیا تو آپ مالک نصاب نہیں ہیں، اگر قرض اس سے زیادہ یا اتنا برابر ہے تو۔ معزز سامعین، آپ نے زمین خریدنے کے لیے یا مکان خریدنے کے لیے زیور کو کسی کے پاس رہن رکھ دیا، 10 لاکھ کا زیور آپ نے کسی کے پاس رہن رکھ دیا ہے، اور آپ نے اس سے 8 لاکھ روپے قرض لے لیے مکان بنانے کے لیے۔ جو زیور آپ کا قرض میں رکھا ہوا ہے، رہن میں، قرض میں نہیں، رہن میں رکھا ہوا ہے، جو زیور آپ نے رہن میں رکھ دیا ہے، شیء مرہون اسے کہا جاتا ہے جو چیز رہن میں رکھ دی جائے، یعنی آپ کا زیور مرہون ہے، سونا کا ہو یا چاندی کا ہو، تو جب تک وہ رہن میں رکھا رہے گا اس کی زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہے۔ آپ پر اس لیے فرض نہیں ہے کیونکہ آپ کا اس پر قبضہ نہیں ہے، اور جس کے پاس رہن رکھا ہے اس پر اس لیے نہیں فرض ہے کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی دماغ میں رکھیے کہ شیء مرہون کی زکوٰۃ نہ راہن پر ہے نہ مرتہن پر ہے۔ راہن پر اس لیے نہیں کیونکہ وہ اس کے قبضے میں نہیں ہے، مرتہن پر اس لیے نہیں کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ آپ نے اپنی چھوٹی بچی کے لیے کچھ زیورات بنا کر کے رکھ دیے، اور زبان سے آپ نے کہہ دیا کہ بیٹی اس کے تم مالک ہو، اور یہ میرے ملک سے الگ رہے گا، میرے پاس نگرانی میں ہی کروں گا، لیکن مالکہ تم ہو۔ اگر آپ نے اپنے بچی کے لیے جو نابالغ ہے اسے شادی کے لیے زیورات بنا کے رکھ دیے اور زبان سے اسے مالک بنا دیا، چاہے اس کی نگرانی آپ ہی کر رہے ہوں، امانت آپ ہی کے پاس رکھی ہو، آپ پر ان زیورات کی زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ باپ اس کے مالک نہیں، آپ نے اپنی زبان سے اپنی بیٹی کو مالک بنا دیا ہے۔ اور بیٹی پر اس لیے زکوٰۃ نہیں کیونکہ وہ ابھی وہ نابالغہ ہے، ظاہر ہے جب بالغہ ہوگی اور سال گزرے گا تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو جو زیورات وغیرہ بچیوں کے لیے بنا کر کے اس کے گارجین رکھ دیتے ہیں، اگر زبان سے انہیں مالک بنا دے تو ان پر اس کی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ اب وہ خود مالک نہیں رہے گے، وہ خود خالی امین ہیں، یعنی اپنے بچی کے زیور کی بطور امانت اپنے پاس رکھے ہوئے ہے، اس کے مالک نہیں ہے، اس لیے اس زیور کی زکوٰۃ اس کے گارجین پر نہیں ہے، اور بچی پر اس لیے نہیں کیونکہ وہ نابالغ ہے۔ ہاں جب وہ بالغ ہو جائے گی اور اس کے زیور پر سال گزر جائے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ معزز سامعین، آپ کے پاس رہنے کا مکان ہے کروڑوں روپے کا، رہنے کے مکان پر زکوٰۃ نہیں، چاہے کروڑوں روپے کے ہو، وہ آپ کے حاجت اصلی میں داخل ہے۔ آپ کے گھر میں 4 بھائی ہیں، چاروں کے پاس گاڑیاں موجود ہیں، وہ گاڑیاں اپنے نجی کے استعمال کے لیے ہے تو ان گاڑیوں کی قیمت پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ بھی حاجت اصلی میں داخل ہے۔ گھر میں آپ نے فریج لگا رکھا ہے، اے سی لگا رکھا ہے، کولر لگا رکھا ہے، لاکھوں روپے کا فرش آپ نے اپنے رہنے کے لیے گھر میں رکھا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ زکوٰۃ صرف 3 ہی طرح کے مالوں پر فرض ہوتا ہے: سونا چاندی روپیہ پیسہ 1، سامان تجارت 2، چرائی کے جانور 3۔ یہی 3 سامان ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ظاہر ہے وہ آپ کے ہاں جو اے سی ہے، کولر ہے، فریج ہے، پنکھے لگے ہیں، چارپائی ہے، گدے ہیں، جاڑے اور گرمی کے موسم میں استعمال کرنے کے کپڑے ہیں، یہ سب حاجت اصلی میں داخل ہیں۔
निजी सवारी के लिए जो गाड़ियां हैं वो आपके हाथ असली में दाखिल हैं, वो खा कितने ही पैसों की क्यों ना हो, उन गाड़ियों पर ज़कात नहीं है, क्योंकि वो आपके हाजत असली में दाखिल है। हाँ, अगर आप गाड़ियों का कारोबार करते हो, पुरानी गाड़ियाँ आप ख़रीदते हैं, रिपेयरिंग करने के बाद उसे बाज़ार में बेचते हैं, तो अब वो आपके सामान्य तिजारत में हो गया। आपने गाड़ी को ख़रीदा, ख़रीदने के बाद आपने रिपेयरिंग करके गाड़ी को नहीं बना दिया और अब उसे आप बाज़ार में बेच रहे हैं, तो साले तमाम पर उस गाड़ी की जो कीमत होगी उसकी कीमत पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, इसलिए कि वो गाड़ी सामान्य तिजारत है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपने अपने घर में हीरे जवाहिरात मोतियाँ लाखों करोड़ों के रखा है, ज़ीनत के लिए, कारोबार मकसूद नहीं है, तो हीरे और जवाहिरात जो आपने घर में ज़ीनत के लिए रखा है उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं, क्योंकि वो तिजारत के लिए नहीं है। और माल तीन ही तरह के हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है, तो इसलिए, और अगर आप हीरे और जवाहिरात के व्यापारी हैं, बाज़ार से ख़रीदते हैं, गिरा कीमत पर बेचते हैं, तो बहुत सामान्य तिजारत हो गया। लिहाजा मौजूदा कीमत जो बाज़ार में उस हीरे जवाहिर की होगी उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपने कोई ज़मीन ख़रीदा काश्त के लिए, 50 लाख रुपए के लिए आपने बड़ी ज़मीन ख़रीद लिया और आपका इरादा ये है कि मैं इस पर खेती करेंगे, तो जितना पैसा आपने खेत के ख़रीदने में लगाया उस पर ज़कात नहीं है। क्यों? इसलिए कि आपने उसे कारोबार और तिजारत के लिए नहीं ख़रीदा है, आपने उसे काश्तकारी के लिए ख़रीदा है। शरीयत मुताहरा एक माल पर 2 टैक्स नहीं लगाती, यानी ये नहीं कि ज़कात भी दीजिए और जो पैदावार हो उसका उश्र भी दीजिए। ज़ाहिर है, जब आपने उस ज़मीन को काश्त के लिए ख़रीदा है और उससे गल्ला आप पैदा कर रहे हैं या बाग लगाए हुए हैं, फल पैदा कर रहे हैं, तो अगर आपने उस खेत को आसमान के पानी से सैराब किया या बग़ैर ख़रीदे हुए पानी से सैराब किया आपने, तो उसका उश्र वाजिब होगा, यानी कुल पैदावार का 10वां हिस्सा। और अगर आपने ख़रीद कर पानी इस्तेमाल की है तो उसका 20वां होगा, जिसको निस्फ़ उश्र कहते हैं, यानी 20 मन में 1 मन। लागत कम तो उश्र ज़्यादा, लागत ज़्यादा तो उश्र कम, यानी पानी ख़रीदा और ख़रीद कर खेत सैराब किया तो लागत ज़्यादा आपकी आई, लिहाजा अब उसका उश्र 20वां हिस्सा हो जाएगा, यानी 20 मन में 1 मन। लेकिन अगर आपने जो काश्तकारी है ऐसी जगह पर है कि वो ज़मीन नम रहती है, वहाँ सिंचाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, या सैलाब आता है, सैलाब जो है वो सैराब कर देता है, तो आपने पानी ख़रीदा नहीं, आपकी लागत कम लगी, तो अब पैदावार का उश्र आपको देना पड़ेगा, 10वां हिस्सा। उश्र में गल्ला ही नहीं, सब्ज़ियाँ भी दाखिल है, फल फ्रूट भी दाखिल है। अगर उशरी ज़मीन है तो उससे जो कुछ पैदावार होगा, जो कुछ पैदा हो, चाहे 1 किलो हो, चाहे 1 लाख टन हो, उसमें कोई तफसील नहीं, जितना पैदा होगा उसका उश्र आपको देना पड़ेगा। तो अगर ज़मीन आपने काश्तकारी के लिए ख़रीदी है, प्लाटिंग करके कारोबार के लिए नहीं, तो ज़मीन की कीमत पर ज़कात नहीं है, क्योंकि उससे आप काश्तकारी करेंगे और जो गल्ला पैदा होगा या फल पैदा होगा या सब्ज़ी पैदा होगी उसका आप उश्र या निस्फ़ उश्र निकालेंगे। आपने कोई प्लाट अपने या अपने बच्चों के रहने के लिए ख़रीदा है, ज़ाती मसरफ़ के लिए, कारोबार के लिए से नहीं, तो चाहे वो प्लाट और वो ज़मीन 50 लाख की हो, चूँकि वो आपने अपने मकान बनाने के लिए लिया है या अपने बच्चों के मकान के लिए लिया है, उसे तिजारत या कारोबार मकसूद नहीं है, इसलिए उसकी कीमत पर ज़कात नहीं है। अगर आपने ख़रीदते वक्त ये नियत कर ली कि हम इसको प्लाटिंग करके बेचेंगे और अपने मकान के लिए नहीं ख़रीदा आपने, तो अब वो सामान्य तिजारत में हो गया। साल भर पहले आपने ख़रीदा था तिजारत की गरज से, साल पूरा हो गया, तो अब साल पूरा होने पर उस प्लाट की जो बाज़ार में वैल्यू और कीमत है उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। कभी ऐसा होता है कि आपने ज़मीन ख़रीदा था अपने रिहाइश के लिए, अपने मकान के लिए, ये इरादा था ख़रीदते वक्त, लेकिन अब दरमियान में आपका इरादा बदल गया, ज़मीन कीमती होगी, तो अब आप ये सोचते हैं कि लाओ इसको हम बेच दें, और बेचने के बाद दूसरी ज़मीन ख़रीद लें। तो चूँकि शुरू में आपने नियत की थी अपने मकान बनाने की,
اس لیے اس پر جتنے بھی سال گزر گئے ان کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس دن آپ کا ارادہ ہو گیا کاروبار کرنے کا، پلاٹنگ کرنے کا، تو محض ارادے سے بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں جب تک کہ آپ پلاٹنگ کا کام نہ شروع کر دیں گے۔ یعنی جس دن سے آپ نے پلاٹ کے کام شروع کر دیا اور عمل تجارت شروع کر دیا، تو اب اس پلاٹ کی جو موجودہ قیمت ہے، چونکہ وہ سامان تجارت میں سے ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ معزز سامعین، جو گورنمنٹی ملازمین ہوتے ہیں ان کا فنڈ کرتا ہے، کچھ لوگ انشورنس کرتے ہیں، کچھ لوگ ایف ڈی کرتے ہیں۔ اس تعلق سے موٹی بات یاد رکھیں کہ ہر ملازم کو یہ معلوم رہتا ہے کہ میرا فنڈ کتنا کٹا ہے، اس کو لسٹ مل جاتی ہے سال میں ایک بار۔ فنڈ میں جو موجودہ کٹی ہوئی رقم آپ کی موجود ہے، اگر آپ مالک نصاب ہیں تو جیسے دیگر مال کی زکوٰۃ ہے، ایسے اس فنڈ کی بھی زکوٰۃ آپ پر ادا کرنا فرض ہے۔ بہتر یہی ہے کہ سال بسال ادا کرتے جائیے، کیونکہ زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو فنڈ آپ کے وارثین وصول لیں گے اور زکوٰۃ بھی ادا نہیں کریں گے اور مواخذہ آپ سے ہوگا۔ تو فنڈ میں اگر آپ نے ایف ڈی کرا رکھا ہے، چاہے بینک میں چاہے ڈاکخانے میں، تو جتنا پیسہ کا آپ نے ایف ڈی کرایا ہے اس پیسے پر زکوٰۃ سال بسال فرض رہے گی۔ جو منفعت آپ کو ملے گی، یہ منفعت 5 سال یا 10 سال کے بعد ملے گی، تو منفعت کی زکوٰۃ اس وقت ہے جب آپ کو ملے گی، لیکن جتنا پیسہ آپ نے فنڈ میں کٹایا ہے یا ایف ڈی کرا رکھا ہے اس کی زکوٰۃ آپ پر ہر سال بسال فرض ہوتی رہے گی اگر آپ مالک نصاب ہیں۔ کوئی لوگ شیئر خرید لیتے ہیں، یہاں گفتگو شیئر کے جواز یاد میں جواز کا نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس موضوع پر بہت لمبی بحثیں اس سیمینار میں ہو چکی ہیں، کون سا شیئر خریدنا جائز ہے، کون سا خریدنا جائز نہیں، اس تھوڑے سے وقت میں اس کو ہم آپ کو سمجھا نہیں سکتے۔ شیئر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کا نام ہے ترجیحی حصص، ایک کا نام ہے مساواتی حصص۔ دونوں کے احکام الگ ہے، دونوں کے خرید و فروخت کے احکام الگ ہیں۔ ہم اس پر گفتگو نہیں کر رہے، گفتگو اس بات پر ہے کہ اگر آپ نے کسی کمپنی کا شیئر خرید رکھا ہے تو جتنے پیسے میں آپ نے شیئر خریدا ہے وہ پیسہ آپ کا ہے، لہذا جیسے آپ کے دیگر پیسوں پہ زکوٰۃ ہے، ایسے کمپنی میں جو شیئر لگا رکھا ہے آپ نے جتنے پیسے کا، جس کے آپ مالک ہیں، اس کی بھی زکوٰۃ آپ پر فرض ہے۔ اس لیے اگر شیئر خریدا ہے اور شیئر کمپنی کو کوئی پیسہ آپ نے دے رکھا ہے تو جتنا پیسہ آپ نے دے رکھا ہے وہ آپ کا اپنا ہے، لہذا جیسے دیگر مالوں پر آپ کے زکوٰۃ ہے ایسے ہی اس پر بھی زکوٰۃ آپ پر ادا کرنا ضروری ہے۔ معزز سامعین، آپ نے اپنے بچی کے نام، کچھ لوگوں کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ بیوی مالک نصاب ہے، شوہر مالک نصاب نہیں ہے، تو چونکہ شوہر ہی بیوی کا خرچہ برداشت کرتا ہے اس لیے بیوی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، شریعت میں بیوی اپنے مال کی مالکہ ہے، شوہر اپنے مال کا مالک ہے۔ اگر شوہر مالک نصاب نہیں ہے مگر بیوی مالک نصاب ہے تو بیوی پر فرض ہے کہ وہ اپنی سونے چاندی یا جو بھی اس کے پاس پیسے ہیں اس کی زکوٰۃ وہ خود نکالے۔ اگر وہ نہیں نکالتی تو اس کا گناہ شوہر پر نہیں ہوگا، کیونکہ مالکہ وہ ہے، شوہر نہیں ہے۔ شریعت میں دونوں کی ملک الگ الگ ہے، شوہر پر خالی بیوی کا خرچہ نفقہ سکنا واجب ہے اور بس، لیکن بیوی اگر اپنے پاس زیورات رکھتی ہے یا اس کے پاس کیش ہے یا گورنمنٹ کی ملازمت کرتی ہے تو اپنے مال کی وہ مالکہ ہے، لہذا اسے اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ معزز سامعین، نماز کا وقت ہو رہا ہے، 5 میں باقی رہ گئے ہیں، اس لیے آپ حضرات سنت ادا فرما لیں اور زکوٰۃ کے مسائل کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں اگر اللہ نے آپ کو غنی بنایا ہے تو، کیونکہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے آپ کے مال میں کوئی کمی نہیں پیدا ہوگی۔ دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہے کہ آدمی جب زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ اس کے مال کو بڑھاتا ہے اور اسے صاف اور ستھرا کر دیتا ہے، اور میدان قیامت میں اس کا مال عذاب نہیں ہوگا، رحمت بنے گا۔ لیکن اگر آپ صاحب نصاب ہو کر مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سونا چاندی کا ذخیرہ آپ رکھتے ہیں، تو حدیث پاک میں ہے کل میدان قیامت میں وہی سونا و چاندی و مال و دولت
گنجے سانپ کی صورت میں مشکل ہو کر آپ کے گلے میں لپٹ جائے گا اور آپ کے چہرے کو ڈسے گا اور کہے گا ہاں انا کنزکا، ہاں انا کنزکا، میں ہوں تمہارا خزانہ۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو غنی بنایا ہے، صاحب ثروت ہیں آپ، مالک نصاب ہیں، تو دنیا میں زکوٰۃ ادا کر کے اور آخرت کے محاسبے سے بچیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو زکوٰۃ کی ادائیگی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، ہمارے اور آپ کے روزوں کو قبول فرما لے، جن حضرات کی سنتیں باقی ادا فرمائے۔